تو جب انسان سوچ و فکر سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، کسی کی بات نہ سنے اور عقل سے کام نہ لے، تو پھر یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ دھوکہ پھر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر یہ جلد واپس نہ آیا تو یہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی اصطلاح میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے یعنی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان دنیا میں زندگی ایک خاص چاہت کے مطابق گزارتا ہے، اور ایک عام بات ہے کہ جس سے دنیا میں آپ کو جس سے محبت ہوگی آپ اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اچھا، جب انسان آ جاتا ہے دنیا میں اور بالغ عاقل باشعور ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن۔ باطن کی حقیقت تو ظاہر ہے، یعنی ظاہر و باطن کی حقیقت تو ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دنیا اپنی جگہ ایک جگہ رکھتی ہے اور اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور وہ ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے، دنیا محسوس ہوتی ہے، اور جو اللہ ہے وہ تو غیب ہے، غیر محسوس ہے۔ زندگی انسان کو گزارنی چاہیے اللہ کے لیے، غیر محسوس چیز کے لیے۔ محسوسات جو ہیں اس کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی منزل نہیں ہے۔ محسوسات ہماری ضروریات ہیں لیکن منزل نہیں ہے، اور یہ نہیں یہ منزل بن سکتی ہے، یہ بات مطلب آپ نوٹ کریں۔ تو اللہ سے محبت ضروری ہے، کیونکہ انسان یا تو ظاہر کے لیے زندگی گزارے گا یا اللہ کے لیے گزارے گا۔ اس وقت کے مسلمان جو بھی ہیں وہ ان کی منزل ظاہر ہے، اور وہ ظاہر کو محسوس بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر پہ ان کا یقین بھی آ گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو جب آپ ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو پھر اس کی جو بھی ہے اچھائی یا برائی آپ کے دل میں آ جاتی ہے۔ جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اب سانپ ہے مثال کے طور پہ، تو یہ سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے، نقصان دینا ہوتا ہے، آپ کا یہ یقین ہے تو پھر آپ اس سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک چیز کی اچھائی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آپ کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے، یہ حقیقت ہے، تو جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ پیسہ بڑی چیز ہے تو پھر دل میں اس کی جگہ آ جاتی ہے، یہ فائدہ دینے والی چیز ہے، نقصان دینے والی چیز اور فائدہ دینے والی چیز۔ تو یہ اصل میں ایک یعنی ظاہر کا ایک دھوکہ ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان دے گی یا یہ فائدہ دے گی، یہ ہمیں ایسا یقین ہو جاتا ہے کیونکہ ہم رہنمائی نہیں حاصل کرتے۔ انسان رہنمائی نہیں حاصل، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، خود سوچتا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ آگ ہے، وہ نقصان دیتی ہے، اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں تو وہ آپ کو جلا دے گی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ یقین نہیں تھا، تو انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، جو بھی ہوا قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ آگ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو عقل ہے اور عقل ظاہر کو دیکھتی ہے، اور عقل کی رسائی ظاہر تک ہے۔ عقل کے ذریعے علم یعنی ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کسی چیز کو۔ ہم عقل کی آپ کو پتہ ہے کہ حدود ہیں، یعنی حواس خمسہ جسے ہم کہتے ہیں،
سینسز میں ایک بات آ جائے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات ایسی ہے، پھر اس کے فائدے یا نقصان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ یا نقصان، یہ ہماری عقل جو سینسز ہیں اس سے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہماری انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پھر وضاحت آپ چاہیں گے تو میں دے بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں۔ جانا کہاں ہے؟ واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تیاری کی جگہ ہے۔ کس چیز کے؟ کہ آپ اللہ کے تقرب کو سہ سکیں، اللہ کے دیدار کو سہ سکیں، اس کے پاس رہ سکیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے نا، اس میں بس تھوڑی سی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں تھوڑی سی ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد تم میرے پاس واپس آؤ گے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تم ہر ایک میرے پاس آؤ گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور تم اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ یہ تو کہا تو جا رہا ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تم اکیلے آؤ گے، پھر میں تم سے پوچھوں گا۔ تو دیکھیں، میں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کر رہا تھا کہ جو چیز آپ کے دل میں آ جائے تو پھر یقین آ جائے کہ ہاں یہ فائدہ یا نقصان، اگر فائدے کی چیز ہے تو اس کی انسیت اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مال دولت ہے تو اس سے ایک انسیت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے تو ٹوٹ کے محبت کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ خیر کی محبت میں تو زیادہ شدید ہے۔ تو انسان اگر عقل اور یعنی کسی سے پوچھے نہیں یا عقل سے کام نہ لے تو یہ ظاہر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ میں جو اس نشست کے آخری جملے وہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر کسی سے پوچھے نہیں، کسی سے تعلق قائم نہ کرے، کسی خبردار آدمی کے پاس جائے نہیں، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، اے رحمان اس کے بارے میں آپ کسی خبردار آدمی سے پوچھیں۔ تو یہ کسی کے پاس اگر جائے نہیں، کسی کے سامنے یعنی پوچھے نہیں اس سے، یا عقل سے کام نہ لے، تو یہ پھر ظاہر کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، کیونکہ اس کے پاس دوسری چوائس نہیں ہے۔ چوائس دوسری نہیں ہوتی نا کہ بھئی کیا محبت کس چیز سے کرنی ہے۔ تو ظاہر ہے، ظاہر تو اس کو نظر آ رہا ہے، یہ پھول بڑا پیارا ہے، یہ گھر بڑا پیارا ہے، یہ بیگم صاحب، یہ میرے بچے کتنے پیارے پیارے بچے ہیں۔ آپ دیکھیں پھر یہ مال، یہ نوکری، یہ کاروبار، یہ سب، یہ ہمارے دل میں اس کی محبت سرایت کر جاتی ہے، یعنی ظاہر کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان ظاہر کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر کے جب دھوکے میں آ جائے تو پھر یہ زندگی ظاہر کے لیے ہی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو یہ جب انسان سوچ و فکر سے کام نہ لے، عقل سے کام نہ لے، کسی کی بات نہ سنے اور عقل سے کام نہ لے، تو پھر یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ دھوکہ پھر اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر یہ جلد واپس نہ آیا تو یہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی اصطلاح میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے یعنی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کے دل پہ تالے لگ جاتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اس پہ دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بڑی مثال میں دوں کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، مسلمان تھے، پیغمبر توحید رسالت آخرت
یہ زبانی طور پہ قائل تھے جس طرح کہ ہم ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بہت فرق لگا اپنی زندگی میں۔ وہ تو دنیا دار تھے ہماری طرح، وہاں کے یہود ہماری طرح ہی تھے۔ یہ میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ وہ یہود کوئی اور چیز تھے، وہ ہماری طرح کے لوگ تھے، دنیا دار ہم بھی ہیں وہ بھی تھے۔ تو پیغمبر کی دعوت کو ہم نے بھی آج جھٹلا دیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے بھی جھٹلا دیا، یہاں تک کہ رسول سے مقابلہ کیا۔ آج بھی ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کوئی شک شبہ ہو تو پھر میں بات کر لوں گا۔ تو اللہ سے محبت میں جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ اللہ سے محبت ضروری اس لیے ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔